جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بی اے عربی سال دوم، اور اس کا جو پہلا شاعر آپ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم جو ہے وہ دوسرا شاعر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے جی زہیر بن ابی سلمہ۔ تو یہ زہیر بن ابی سلمہ بہت اچھے شاعر تھے، بڑے تجربہ کار شاعر تھے، اور یہ کوئی بھی جب بھی اپنا کوئی اشعار کا مجموعہ لکھتے تھے، شاعری کا مجموعہ، تو اس کے اوپر پورا ایک سال گزارتے تھے، مطلب ایک سال اس کے اوپر غور و فکر کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو صاحب الحولیات جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں ان کی جو ہے نثر پہ۔ یہ ساری چیزیں میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، جو ہم نے طرفہ کا پڑھا تھا، میں نے کہا تھا جب آپ تشریح کریں گے تو شاعر کا بھی تھوڑا سا حوالہ آپ لازمی دیا کریں، تاکہ ایگزامینر کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کو شاعر کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ تو یہاں پہ کہتا ہے ومن ہابا اسباب المنایا ینلنہ، جو بندہ بھی موت کے اسباب سے گھبراتا ہے، ومن ہابا، اور جو بھی گھبراتا ہے، اسباب المنایا، موت کے اسباب سے، ینلنہ، اسے آ کے رہے گی۔ وَلَوْ رَامَ اسباب السماء بسلمی، اگرچہ وہ جو ہے وہ رام اسباب السماء، سیڑھی جو ہے وہ چلا جائے، کہاں پہ چلا جائے؟ آسمانوں کی طرف بھی چلا جائے، بسلمی، سیڑھی کے ساتھ، مطلب سیڑھی لگا کے چاہے وہ آسمانوں میں بھی چلا جائے تو موت اسے آ کے رہے گی۔ وہی بات جو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھی تھی، جس میں کہا تھا کہ موت تمہیں آ کے رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ۔ تو موت کے بارے میں اس پہلے شعر میں زہیر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ موت بندے کو آ کے رہے گی، چاہے وہ کہیں بھی چھپ جائے۔ تو اس پہ پہلے شعر کے اندر آپ نے جو ہے وہ موت کی حقیقت کے بارے میں جو ہے وہ بتانا ہے۔ آپ نے عربی کا وہ شعر بھی ہے نا کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہے وہ ہر جان پیے گی، اور قبر ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر بندے نے گزرنا ہوگا۔ دوسرا شعر ہے، یعنی کہ اس کا تعلق، پہلے شعر کا تعلق جو ہے وہ موت سے ہے کہ موت آ کے رہے گی۔ اب دوسرا شعر دیکھیں، کہتا ہے وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ، اور انسان کے پاس کتنی ہی عادتیں ہوں جن کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ جو ہے وہ چھپی رہیں گی، بہت سی عادتیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، وَإِنْ خَالَهَا، اگر اس کا خیال ہے تو تخفى علی الناس، کہ وہ عادتیں چھپی رہیں گی لوگوں سے، تو علامی ایسا نہیں ہے، وہ جان لی جائیں گی۔ مطلب انسان کے پاس کتنی بھی عادتیں ہوں، چاہے وہ عادتیں اچھی ہوں چاہے بری ہوں، تو اس کا اگر خیال ہو کہ یہ لوگوں سے چھپی رہیں گی، ایسا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا شعر۔ اب تیسرے شعر کا ٹاپک اور ہے، وَكَأَيٍّ تَرَىٰ مِن صَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٍ، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خاموش ہوتے ہیں اور آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، زیادت او نقصہ فی التکلم، حالانکہ اچھائی اور برائی کا معیار بات کرنے میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے تو ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا زبردست بندہ ہوگا، لیکن بندے کا پتہ تو تبھی چلتا ہے نا انسان کا، جب وہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی گفتگو اچھی ہے یا بری ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر لسان الفتح، چوتھے شعر کا ٹاپک اور ہے، لسان الفتح نصف و نصف فؤادہ، آدمی کی زبان اس کا نصف ہے اور نصف اس کا دل ہے۔ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم، باقی صرف گوشت اور خون ہی بچتا ہے۔ مطلب انسان کی باڈی میں دو ہی کام کی چیزیں ہیں، ایک اس کا دل اور ایک اس کی زبان، باقی صرف کیا ہے؟ باقی صرف گوشت اور خون ہی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب رہا تو سارا جسم خراب۔ وہ کون سا ہے؟ وہ فؤاد ہے، انسان کا دل۔ آگے ہے جی بڑھاپے کے بارے میں اس نے کہا ہے، بڑھاپے کے بارے میں کہا ہے کہ وَإِنَّ صَفَا شیخ لا حلم بعدہ، اور اگر کوئی بوڑھا بیوقوف ہے تو بڑھاپے کے بعد عقل آنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ وَإِنَّ صَفَا شیخ لا حلم بعد، اگر کوئی بوڑھا بیوقوف ہے تو اس کے بعد حلم
عقل نہیں آتی۔ وَإِنَّ الْفَتَىٰ بَعْدَ السَّفَاهَةِ يَحْلُمِ، اور اگر کوئی نوجوان بیوقوف ہے تو بیوقوفی کے بعد حلم آ سکتا ہے، آ جاتا ہے، حلم عقل آ جاتی ہے۔ اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بوڑھا تو دیکھیں، اگر کوئی، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک درخت ہے جو ابھی چھوٹا ہے، وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، تو آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ درخت بڑا ہو جائے تو آپ سیدھا کرنا چاہیں، ٹیڑھا ہے سیدھا کرنا چاہیں تو وہ سیدھا نہیں ہوگا، ٹوٹ تو جائے گا لیکن سیدھا نہیں ہوگا۔ تو یہی وہ کہنا چاہتا ہے اس شعر میں کہ اگر کوئی بوڑھا بیوقوف ہے تو بڑھاپے کے بعد حلم نہیں آتا، اور اگر نوجوان بیوقوف ہے تو نوجوان کا بیوقوف ہونے کے بعد عقل مند ہونا، یہ عقل مندی کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اگر تو وہ اپنی غلطی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں جی، اگر انہیں کہا جائے کہ جی آپ کا یہ چیز غلط ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جی جمعہ 8 دن تیری عمر ہے اور تینوں گلاں لگ پیاں نے۔ لیکن جی عزیز طلباء، باقی آپ چیک کیجیے گا ڈسکرپشن، تو امید کرتے ہیں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہ جتنے بھی اشعار ہیں سب کی تشریح علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی شعر ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب کی ایک جیسی ہے، سب کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ جی امید کرتے ہیں جی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔